پریشانیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم والی دعا بھی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے یہ ورد کثرت سے کرتے تھے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور سب سے اہم ترین جس کا ہم بعض اوقات سنتے تھے 1.25 دفعہ ورد وظیفہ ہوتا ہے، کوئی بیٹھ کے ختم پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1.25 دفعہ نہ پڑھیے گا، اس کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے رہیے گا، ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ میں اللہ آپ کا میرا بیڑا پار کر دے۔ یقین چاہیے، تو اس یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے وعدوں کے ساتھ لا الہ الا انت، کوئی بھی آدمی یہ بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یونس علیہ السلام کی دعا تھی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو اس غم سے ہم نے غم سے نجات دی۔ وہ غم کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر نکال لایا باہر۔ کیسے نکالا؟ ہم اس کیسے پہ اٹک جاتے ہیں، کیسے نکالا؟ وہ اللہ کا کام تھا۔ کیسے نجات دی؟ وہ اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو بھی نکالتے ہیں، ان کو بھی نجات دیتے ہیں۔ کیسے کا کام میرا آپ کا نہیں ہے، میرا کام ہے لا الہ الا انت، اس لفظ کو حقیقی معنی میں سمجھنا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو عبادت کہا جائے، تعظیم کہا جائے، احترام کہا جائے، عزت کہا جائے، توکل کہا جائے، سر جھکانا کہا جائے، عبادت جس چیز کو عبادت کہتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اس عبادت کا۔ شرک نہیں ہوگا، اقرار ہوگا انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں ظالم ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس یقین کے ساتھ دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کے غم سے اس کو نجات دیتا ہے۔ یقین چاہیے اور وعدہ چاہیے کہ اللہ آگے میری زندگی پھر انسانوں والی ہوگی، تقوی والی ہوگی، تیری راہ والی ہوگی، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچوں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، وہ تقوی اندر سے ضمیر میرا زندہ ہوگا، اور وہ جو ظلم میری زندگی کے اندر رچ بس گیا ہے اس ظلم سے میں اپنے آپ کو تلاش کروں گا قرآن و حدیث سے کہ میری زندگی کے اندر کہاں کہاں ظلم پایا جاتا ہے، میں کس طرح کا ظلم کرتا ہوں۔ میں ٹھیک ہے دیندار ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، سچا ہوں، پکا ہوں، لیکن میں ہو سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظالم ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظالم ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے ماتحت افراد ملازمین کے ساتھ ظالم ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے مالکوں کے ساتھ ظالم ہوں جہاں میں نوکری کرتا ہوں۔ میرے ظلم کی کیا نوعیت ہے اس کو مجھے جاننا، میری گناہ میری غلطی کہاں ہے اس کا جاننا مجھے بہت ضروری ہے۔ باقی سیاستدانوں کی غلطیاں، سیاست جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ 2 باتیں ہم کرتے ہیں، ایک تو میں نے کوشش کی اس مختصر وقت میں آپ کو سمجھانے کی، باقی دوسری کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اور میں گالیاں دیتے رہیں، دوسروں کو ظالم قرار دیتے رہیں دوسروں کو، اور اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے رہیں، مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی اول و آخر ہے، اللہ ہی میرا اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، ذرائع اپنائیے وہ جو اللہ نے بتائے ہیں، جس ذریعے سے آپ اور میں مشکل سے نکلیں گے۔